بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو عطا اللہ قادری کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد وہ مرزا جہلمی کی طرف سے کی جانے والی بری حرکت کے اوپر مبنی ہے۔ آج 26 نومبر کا دن تھا اور کم و بیش ایک مہینہ یا اس سے زائد مفتی حنیف قریشی صاحب ان کی طرف سے مناظرے کا چیلنج ہے مرزا جہلمی کو، اور اس میں جو اہم کردار ادا کر رہے تھے وہ محترم اینکر ربانی صاحب تھے، جنہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے حنیف قریشی صاحب ان کا میں نے انٹرویو کیا اور اولیاء اللہ کی شان کے اوپر میں نے گفتگو کی، تو انہوں نے مفتی حنیف قریشی صاحب نے بات کی کہ جب کوئی اس طرح کے بات کرتا ہے، اولیاء کرام کی شان کو گھٹا کر بات کرتا ہے، ان کے خلاف غلط الفاظ کا استعمال کرتا ہے، تو پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ تو مرزا جہلمی کو چاہیے کہ اگر وہ اس بارے میں کوئی برا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ سامنے آئے اور ہم سے اس بات کی وضاحت طلب کرے، اگر اس کے پاس دلائل موجود ہیں تو وہ دلائل دیں۔ تو ربانی صاحب وہ حنیف قریشی صاحب کے بعد وہ مرزا جہلمی کے پاس پہنچے، ان کا سارا بیانیہ لیا، پھر مفتی حنیف قریشی صاحب کے پاس گئے، اور کم و بیش یہ ایک مہینہ سوا مہینہ کے اندر یہ مناظرے کا چیلنج ہوا کہ 26 نومبر کو مناظرہ ہوگا اور جہلم میں ان کی اکیڈمی میں ہوگا۔ لیکن آج صبح جب مقررہ وقت سے پہلے مفتی حنیف قریشی صاحب وہ جہلم ان کی اکیڈمی تک پہنچے تو پھر ان کو اندر نہ جانے دیا اور بد اخلاقی کا اظہار کیا گیا، جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے اس ویڈیو کو۔ علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ہم اپنے ٹائم پر یہاں پہنچ آئے ہیں اور اویس ربانی صاحب بھی اکیڈمی سے انہوں نے رابطہ کیا ہے، تو جیسے ہی انشاءاللہ ہمیں اوپر جانے کا وہ دیتے ہیں، ظاہر پولیس کھڑی ہے، ان کے لوگ کھڑے ہیں، تو مناظرہ باہر روڈ پہ تو نہیں ہوگا، تو جیسے ہی ہمیں اوپر جانے کی اجازت دیں گے تو انشاءاللہ ہم اوپر روانہ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ مناظرہ ہوگا۔ جی میں اس وقت ابھی ایک اور جگہ پہ یہ بات کہہ چکا ہوں، ٹائم میں بار بار آپ کو دکھا رہا ہوں، ابھی بھی 5 منٹ ہے۔ اصول و قواعد کے مطابق 9 بجے سے پہلے ہم لوگ یہاں آ گئے، بڑی بھاگے دوڑے لگائی ہیں ہم نے، مگر جی ہمیں اکیڈمی میں نہیں جانے دے رہے۔ وہ کہتے تھے کہ 9 بجے سے پہلے آ جائیں، پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے بھی ایک ہی قانون ہے، مگر ہم شاید پرائم منسٹر آف کہیں اور ہیں، یہ پلانٹ آف ارتھ سے باہر کی بات ہے کہ ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے۔ اور ہم نے درخواست جمع کرائی ہے لکھت میں کہ بھائی ہم آ گئے ہیں، درخواست لے لیں، کیا پتا آپ کہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم رات کی تاریکی میں نہیں آئے اور ہم آ کے جلدی سے چلے بھی نہیں گئے، ہم کافی دیر سے بتاتے ہوئے آئے اور ابھی کھڑے ہوئے۔ اور مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میرے ساتھ مفتی صاحب ہیں اور ان کو بھی زحمتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، ہم یہاں اکیڈمی کے باہر ہی کھڑے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ پولیس آ کے کھڑی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا جی ہم صحافی ہیں اور یہ اپنا لیگل مقدمہ لے کر آئے۔ تو اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے بد اخلاقی کا اظہار کیا گیا۔ سب سے پہلے ان کو اندر آنے سے روکا گیا اور کہا گیا کہ بھئی کیمرے بند کر دیے جائیں، یہ مرزا صاحب کی طرف سے حکم ہے کہ بھئی کیمرے نہیں چلائے جائیں گے۔ تو یہاں پر جب یہ سارا معاملہ ہم نے دیکھا تو مجھے قبلہ مفتی مناظر اسلام سعید اسد صاحب ان کی بات یاد آ گئی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میرے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے یا میرے ساتھ کوئی مناظرہ کرنے کے لیے، بحث و مباحثہ کرنے کے لیے آتا ہے، تو سب سے پہلے تو میں اس کی اچھی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ تو پوچھا گیا بھئی آپ کے مخالف ہیں پھر بھی آپ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ بحث و مباحثہ، تکرار اور مناظرہ یہ ایک الگ بات ہے، جبکہ مہمان نوازی یہ تو ایک الگ کام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو آج یہ بتانا یہ چاہتا ہوں، اس پوری ویڈیو کا جو ماخذ ہے وہ اس بات کے اوپر مبنی ہے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے، اس نے اپنا ایک فرقہ تیار کر لیا اور ایک عجیب سا اس نے ایک ماحول کریٹ کر دیا ہے۔ اس کا یہ نعرہ لگانا کہ بھئی میں تو نہ سنی، میں نہ وہابی، میں تو ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو جس شخص کو بنیادی مائنرز کا نہیں پتا، بنیادی اخلاقیات کا نہیں پتا، کہ اگر کوئی شخص آپ کے دروازے پر آئے
تو اس کا استقبال کس طرح سے کرنا ہے. کوئی شخص آپ کے دروازے پر آئے تو پھر آپ نے اس کی مہمان نوازی کس انداز کے ساتھ کرنی ہے. تو جس کو یہ بنیادی مائنرز نہیں پتہ، ان کو یہ اخلاقیات نہیں پتہ، تو پھر اس کو اپنے آپ کو علمی کتابی کہلانے کا کوئی بھی حق نہیں ہے. اور پھر اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ بھئی نہ مجھ سے پوچھا گیا نہ کسی اور سے پوچھا گیا اور علیحدہ سے بارات لے کر آگے میرے دروازے کے اوپر، یہ بات بھی اس کی بالکل سراسر غلط ہے. ربانی صاحب اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ میں پورا 1 مہینہ یا 1 مہینے سے زائد ہم نے 26 نومبر کا دن طے کیا تھا اور یہ سارا کچھ ان کی رضامندی کے ساتھ ہوا تھا. لیکن آج یہ سارے سننے والے اور مرزا جہلمی کو فالو کرنے والے، اس کے جتنے بھی فالورز ہیں، وہ اس بات کو ذرا دیکھیں کہ جو بندہ کسی کے سامنے آنے سے ڈرتا ہے اور صرف کمرے کی حد تک لوگوں کو بہکانا جانتا ہے، تو پھر وہ کس طرح سے مسلم علمی کتابی ہو سکتا ہے؟ وہ کس طرح سے اپنے آپ کے علم کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کمرے میں بولنا بہت ہی آسان ہے، جبکہ کسی کے سامنے آ کر اپنے علم کو ثابت کرنا یہ سب سے مشکل بات ہوا کرتی ہے. تو اس لیے اس کو یہ بات باور کروائی جا رہی ہے کہ وہ جتنے بھی اولیاء کرام ان کے خلاف اپنے الفاظ استعمال کرتا ہے، ان کی شان کو کم کرنے کے لیے اور ان کے خلاف یہ غلط باتیں کرتا ہے، تو وہ اس باتوں سے باز آ جائے. ورنہ جس طرح کا آج مفتی حنیف قریشی صاحب، یہ تو ہمارے ایک عالم دین ہیں، ورنہ ان سے بڑے بڑے عالم دین اس جہان میں موجود ہیں، ہمارے پاکستان میں موجود ہیں. قبلہ اشرف آصف جلالی صاحب موجود ہیں، اور اس کے علاوہ مفتی منیب الرحمان صاحب موجود ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر بڑے سارے عالم دین ہیں. بلکہ بات کروں تو پھر ہمارے مفتی محمد اعظم اشرفی صاحب موجود ہیں. اگر وہ ان کے سامنے بھی آ کر بات کرنا چاہے تو اس کی یہ اوقات نہیں کہ ان کے سامنے بھی بات کر سکے. تو اس لیے کمرے کی حد تک لوگوں کو بہکانا چھوڑ دے. ہاں، اگر وہ کوئی اہم اپنا درس دینا چاہتا ہے جس میں کوئی بہکاوا نہ ہو، جس میں کسی کے خلاف کوئی بات کرنا نہ ہو، تو وہ اس کو اجازت ہے، وہ جو مرضی کر سکتا ہے. لیکن اولیاء، صحابیات، اصحاب، جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام ہیں، ان کے خلاف اپنی زبان کو لگام دے.